تمہارے والد کو دو اچھی بری خبریں بیک وقت ملیں۔ ان کا جو حال ہوا سو ہوا، لیکن احمد علی کو یہ خبر کہ بڑے بھائی کے ہاں 12 سال کے بعد ایک بچی نے جنم لیا ہے، تو وہ خوشی جو محسن راؤ کو ڈاکوؤں کے اٹھا لے جانے کی وجہ سے ہوئی تھی، دل میں تیر بن کر چبھ گئی۔ اس نے اپنے تئیں جائیداد کا وارث مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اوپر والے نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ بڑے خبیث مزاج کا آدمی تھا۔ اس کے دماغ میں جو خنات بھر جاتا تھا، اسے نکالنا پھر آسان نہ ہوتا۔ جائیداد کے لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بڑے پختہ انداز میں بیٹھ چکی تھی کہ جائیداد کے مالک کو کچھ نہیں کہنا، کہ وہ خود بخود قبر کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور جائیداد کے وارثوں کو چھوڑنا نہیں ہے تاکہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور جتنے سانپ بھی راہ میں آئیں وہ مر جائیں، اس پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ تمہارے بھائی محسن راؤ کے ساتھ کیا ہوا، جنگل سے اسے کس نے اغوا کیا اور کس نے کروایا، وہ کہاں پہنچا اور اس پر کیا بیتی، اگر موقع ملا تو یہ سب بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تم اپنے بارے میں جان لو۔ ایک بے نام سی کھٹک جو تمہارے والد کے دل میں ہوتی رہتی تھی، اور کئی انجانے وسوسے جو ان کے دماغ میں سر ابھارتے رہتے تھے۔ محسن راؤ کے اغوا نے اسے سچ ثابت کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ محسن راؤ ساون پور جائے، لیکن وہ لڑکا مانتا ہی نہ تھا۔ بالآخر نتیجہ سامنے آ گیا۔ اب وہ اپنے بھائی کی طرف سے مشکوک ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کا بھائی تھا، بغیر ثبوت کے وہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تمہارے والد بغیر ثبوت کے راؤ احمد علی پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ ایسا شاطر تھا کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑتا تھا۔ تمہارے بھائی کو اغوا کروا کر وہ بہت خوش تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ کانٹا نہ آئے گا، مگر تمہارے جنم نے اسے جنم جلا بنا دیا اور وہ کسی طرح جنم جلا بننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے ذہن کی کمان میں سازش کا ایک تیر اور چڑھایا، اور اب تم اس کے نشانے پر تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ نشانہ بنانے جا رہا ہے وہ خود ترکش ہے۔ اس نے اپنے ذہن کی کمان میں سازش کا ایک تیر اور چڑھایا، اب تم اس کے نشانے پر تھیں، لیکن وہ جانتا نہ تھا جس لڑکی کو وہ نشانہ بنانے جا رہا ہے وہ خود ترکش ہے، تیروں سے بھری۔ جس نام کو سن کر تم بار بار چونکتی ہو، یہ نام دراصل تمہارے دادا راؤ فرمان علی کو بہت پسند تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں اس کا نام ترکش رکھتا۔ اللہ نے انہیں کوئی بیٹی نہ دی۔ جب تم نے جنم لیا تو تمہارے والد کو اپنے والد کی خواہش یاد آئی۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے تمہارا نام ترکش رکھ دیا، لیکن یہ نام چل نہ سکا۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ تمہارا نام تبدیل کر کے تانیہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح تم اپنے اصل نام کے بارے میں کچھ نہ جان سکیں۔ یہ نام بس چند ذہنوں میں محفوظ ہو کر رہ گیا۔ تمہارے والد راؤ شمشاد اپنے بھائی احمد علی کی طرف سے مشکوک تو ہو چکے تھے، لیکن ان کی عزلی شرافت نے کوئی قدم اٹھانے نہ دیا۔ وہ ظالم کے بجائے مظلوم بننا پسند کر لیتے تھے۔ وہ تھپڑ مارنے والے کے منہ پر جواباً تھپڑ مارنے کے بجائے اپنا دوسرا گال پیش کر دینے کے عادی تھے۔ ہر شخص انہیں سمجھا رہا تھا کہ تمہارا بھائی تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر زمین جائیداد پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ محسن راؤ کو بھی اسی نے غائب کروایا، اور اس کے بعد اب ترکش کا نمبر ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ۔ جواب میں وہ ہنس کر کہتے، ارے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہو رہا تھا۔ تمہاری والدہ مہوش تمہیں جنم دینے کے بعد مشکل سے 3 ماہ زندہ رہ سکیں۔ انہیں اپنے بیٹے محسن راؤ سے بہت محبت تھی۔ اس کے گم ہونے کی خبر نے انہیں دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ راؤ شمشاد جب بھی گھر میں داخل ہوتے وہ بس ایک ہی سوال پوچھتی، میرا محسن کہاں ہے؟ راؤ شمشاد علی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہ تھے۔ وہ وسیع تعلقات رکھتے تھے، پھر روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ پولیس نے اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن محسن راؤ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کا سراغ بھلا ملتا بھی کیسے؟ اسے ڈاکوؤں نے کب اٹھایا تھا؟ بہرحال محسن ملا نہ، اس کے بارے میں کوئی خبر ملی اور نہ اس کی لاش ملی۔
تمہاری والدہ اپنے بیٹے کی یاد میں ہوش گنوا بیٹھی، بالآخر 3 ماہ کے قلیل عرصے میں تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ مرتے وقت ایک فریم شدہ تصویر ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی، یہ محسن راؤ کی تصویر تھی۔ محسن راؤ کی گمشدگی اور مہوش کے انتقال نے تمہارے والد کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بہت سی باتیں سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب انہیں تمہاری فکر دن رات کھائی جاتی تھی۔ کچھ اس طرح کے شواہد ملے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ راؤ احمد علی اب تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تمہاری زندگی کو کس طرح محفوظ کیا جائے۔ تمہارے والد نہیں چاہتے تھے کہ تم جائیداد کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھا دی جاؤ۔ وہ تمہیں تمہارے چچا کے دستبردار سے ہمیں ہمیشہ کے لیے بچا لینا چاہتے تھے۔ وہ تمہیں تمہارے چچا سے ہمیشہ کے لیے بچا دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی اور خوب کی۔ تمہارے والد کے ایک بہت اچھے دوست تھے رحمت خان، وہ کوئٹہ میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے فوراً رحمت خان کو فون کر کے لاہور بلوایا، انہیں ساری صورتحال سمجھائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور تمہیں اپنی بیٹی بنا کر پرورش کریں۔ اصل مسئلہ جائیداد کا نہ تھا، تمہاری زندگی کا تھا۔ تمہارے والد کا خیال تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی بچانی ہے۔ اگر یہ بچ گئی تو بڑے ہو کر اپنا حق خود حاصل کر لے گی، اگر یہ ماری گئی تو پھر جائیداد کو برتنے والا کون ہوگا؟ محسن راؤ کو پہلے ہی غائب کیا جا چکا تھا اور وہ خود بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ تم اس وقت 3 ماہ کی تھی جب تمہیں رحمت خان کے ساتھ کوئٹہ روانہ کر دیا گیا۔ یہ کام بڑی احتیاط اور مکمل رازداری کے ساتھ کیا گیا۔ رحمت خان اپنی بیگم کے ساتھ آئے اور جب وہ تمہیں لے کر ساتھ خیریت کے کوئٹہ پہنچ گئے تو انہوں نے تمہارے والد کو مطلع کر دیا۔ خیریت سے پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی تمہارے والد نے ایک خبر تمہارے چچا کو بھجوائی۔ جانتی ہو یہ خبر کیا تھی؟ یہ خبر تھی تمہارے انتقال کی۔ اس خبر کو سن کر تمہارا چچا جھوم اٹھا۔ خواہ اس کا دامن تمہارے خون سے رنگین ہوتا، وہ اس گناہ سے بچ گیا۔ اب اس کی راہ میں کوئی پتھر نہ تھا، کوئی دیوار نہ تھی۔ انتقال کی خبر سن کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غمزدہ صورت بنائے تمہارے والد کی کوٹھی پہنچا۔ اس وقت تمہارے انتقال کو ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اگرچہ قبرستان میں تمہاری ماں کے پہلو میں ایک ننھی سی قبر بنا دی گئی تھی، مگر راؤ شمشاد یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ 3 ماہ کی بھتیجی کے لیے قبرستان جانے کی ہرگز زحمت نہ کرے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ صبح آ کر وہ بمشکل شام تک رکا۔ اسے ساون پور لوٹنے کی جلدی تھی۔ وہ رات کو اپنی حویلی پہنچ گئے، گھی کے چراغ جلانا چاہتا تھا۔ تمہارے والد کا ڈرامہ کامیاب رہا۔ راؤ احمد علی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکی کہ اس کے سیدھے سے بھائی نے اسے کھلا فریب دے دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھا، دونوں وارثوں سے اسے نجات مل گئی تھی، بس بھائی رہ گیا تھا تو اس کا کیا تھا؟ وہ عملی طور پر زمین، باغات اور حویلی سے بہت دور تھا۔ جب تک جیتا ہے جیے، اس کے بیٹے لاہور جاتے تو وہ اپنے تایا سے کچھ نہ کچھ جھاڑ ہی لاتے تھے۔ مختصر یہ کہ تم مرحوم ہو کر کوئٹہ میں پرورش پانے لگی۔ تمہارا نام ترکش سے تبدیل کر کے تانیہ رکھ دیا گیا۔ رحمت خان تمہارے والد بن گئے اور ایک لمبے عرصے تک تمہیں معلوم نہ ہو سکا کہ رحمت خان تمہارے اصل والد نہیں ہیں۔ کوئٹہ میں تم رحمت خان کے گھرانے میں پلی بڑھی، تعلیم حاصل کی، یہاں کے کالج سے گریجویشن کیا۔ اس عرصے میں تمہارے والد کئی مرتبہ کوئٹہ آ کر تمہیں دیکھ گئے تھے۔ تم انہیں رحمت خان کے دوست کی حیثیت سے جانتی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد پہلی مرتبہ تم لاہور گئیں۔ رحمت خان اور ان کے گھر والے ساتھ تھے۔ اس دوران راؤ شمشاد کے غیر معمولی رویے سے کچھ شبہات تمہارے دل میں پیدا ہوئے، لیکن رحمت خان نے یہ کہہ کر معاملہ صاف کر دیا کہ راؤ شمشاد کیونکہ تنہا آدمی ہے اس لیے وہ تمہیں بیٹیوں کی طرح چاہنے لگے تھے۔ گریجویشن کے بعد تم جب دوسری مرتبہ لاہور گئیں تو حسب معمول رحمت خان کی فیملی بھی ساتھ تھی۔ رحمت خان ایک بہت مخلص انسان تھے۔
انہوں نے تمہارے سلسلے میں جو عہد کیا تھا اسے پوری دیانتداری سے نبھایا۔ اس مرتبہ جب تمہیں اپنے ساتھ لاہور لے کر پہنچے تو دل میں بڑی بے کلی سی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اب تمہیں تمہارے والد کے بارے میں بتا دیا جائے۔ اتفاق سے تمہارے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ اس راز سے پردہ ہٹا دیا جائے، دنیا والوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنی حد تک۔ تب رات کو تنہائی میں اپنے کمرے میں بلا کر انہوں نے تمہارا ہاتھ تمہارے والد کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، یہ تمہارے اصل والد ہیں، بس اتنا ہی بتایا، اور یہ کہہ کر تمہیں مزید امتحان میں ڈال دیا۔ تمہارے دل میں زبردست خلش نے جنم لیا۔ اگر والد راؤ شمشاد علی ہیں تو وہ کیا حالات تھے جن کے تحت رحمت خان نے تمہیں باپ بن کر پالا۔ اس راز سے وہ دونوں پردہ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی رات ایک حادثہ پیش آیا، رحمت خان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ اسپتال جاتے جاتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب تمہارے کوئٹہ رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، تمہیں لاہور میں روک لیا گیا۔ دنیا والوں کو یہ بتایا گیا کہ تم یہاں ایم اے جوائن کرنا چاہتی ہو، لہٰذا اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے تمہیں یہاں روک لیا گیا ہے۔ تمہیں روک تو لیا، لیکن اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا۔ تمہاری شکل تمہاری ماں مہوش سے بہت ملتی ہے، اور جوں جوں تمہاری عمر بڑھ رہی ہے یہ شباہت گہری ہوتی جاتی ہے۔ کچھ جھلک تم میں تمہارے والد کی بھی ہے۔ راؤ شمشاد کے گھر میں جو بھی تمہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، وہ فوراً مہوش کا ذکر کیے بغیر نہ رہتا۔ ایک مرتبہ لاہور کسی کام سے اعتبار راؤ آیا، اس نے تمہیں دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے فوراً تائی یاد آ گئی۔ اس بات کا ذکر اس نے اپنے باپ سے کیا۔ وہ فوراً ہی اپنی بیوی کو لے کر لاہور پہنچ گیا اور خلاف توقع 2-3 دن یہاں رہا۔ ایک رات جب سب کھانا کھانے میں مصروف تھے تو راؤ احمد علی کی نظریں بار بار تمہاری طرف اٹھ رہی تھیں۔ ان نظروں کی الجھن کو تمہارے والد بھی محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ تب اچانک راؤ احمد علی تمہارے والد سے مخاطب ہوا، بھائی جان، یہ آپ کی دوست کی بیٹی تو ہو بہو ہماری مرحومہ بھابھی پر گئی ہے، کمال کی مشابہت ہے، یہ تو آپ کی بیٹی لگتی ہے۔ تمہیں اگرچہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم راؤ شمشاد علی کی بیٹی ہو، لیکن ساتھ ہی تمہیں یہ بات راز رکھنے کے لیے بھی کہی گئی تھی۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ اس راز کے فاش ہونے سے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے تم راؤ احمد علی کی بات سن کر چونکی ضرور مگر خاموش بیٹھی رہیں۔ راؤ احمد علی کی اس بات نے تمہارے والد کی روح میں سناٹا اتار دیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اس نے ان کی بیٹی کو پہچان لیا ہو۔ وہ اندر ہی اندر لرز اٹھے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ جلد از جلد تمہیں کوٹھی سے کہیں اور منتقل کر دیں گے، کیونکہ راؤ احمد علی کا منحوس سایہ تم پر پڑ چکا تھا اور اس منحوس سائے سے تمہیں فوری طور پر بچانا تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی تمہارے والد نے عامر کو فون کیا۔ یہ ایسے شخص تھے جن پر ہر طرح کا بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ عامر سے تمہارے والد کی دور کی رشتہ داری تھی اور دوستی بھی تھی۔ وہ تمہارے والد کے ریسٹورنٹ میں روز ہی آتے تھے، لیکن آج انہوں نے عامر کو ماڈل ٹاؤن بلوایا تھا۔ انہوں نے ان سے ضروری صلاح مشورہ کیا۔ تمہارے والد نے ہر وہ بات جو تمہارے متعلق بتائی جا سکتی تھی بتا دی، ہر راز سے پردہ اٹھا دیا۔ راؤ احمد علی کے شبے کے تحت تمہاری زندگی کو جو ممکنہ خطرہ پیدا ہو چکا تھا، اس سے بچنے کے لیے فوری طور پر تمہیں عامر نے اپنے گھر منتقل کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن سے راوی روڈ تمہاری منتقلی بظاہر بڑے سکون کا باعث تھی، لیکن یہ سکون زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکا۔ تمہارے تینوں چچا زاد بھائی اور تمہارے چچا اپنے کاموں سے لاہور آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک شام جب تم سائمہ کے ساتھ انارکلی میں گھوم رہی تھی تو تمہارے چچا چچی نے تمہیں دیکھ لیا۔ تمہیں دیکھتے ہی انہیں سانپ سا سونگھ گیا۔ وہ دونوں شاپنگ کرنا بھول گئے، وہ سیدھے ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ شام کا وقت تھا، تمہارے والد ریسٹورنٹ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ اپنے ریسٹورنٹ میں شام کو 2-2.5 گھنٹے بیٹھا کرتے تھے اور یہاں بیٹھ کر بزنس سے زیادہ اپنے دوستوں میں وقت گزارتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی اور بھاوج کو دیکھ کر انہوں نے ریسٹورنٹ جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور بہت محبت سے ان کی خیر و عافیت دریافت کی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ صبح کے لاہور آئے ہوئے ہیں اور رات تک واپس لوٹ جانے کا ارادہ تھا، اس لیے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ ایک رات قیام کر کے کل صبح واپس جائیں گے۔
کھانے کی میز پر باتوں باتوں میں تمہارے چچا نے تمہیں انارکلی میں دیکھنے کا ذکر کیا اور اپنی بھاری مونچھوں کو مروڑتے ہوئے بولا، بھائی جان وہ تو بالکل آپ کی بیٹی لگتی ہے، وہ یہاں سے کیوں چلی گئی، اسے اپنے پاس رکھیں۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، لیکن اس جملے کے پیچھے جو زہریلے عزائم چھپے ہوئے تھے، ان کا احساس کر کے تمہارے والد کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تمہارا لاہور میں رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ راؤ احمد علی کے جانے کے بعد تمہارے والد گھبرائے ہوئے عامر کے گھر راوی روڈ پہنچے۔ صلح مشورہ ہوا، طے پایا کہ تمہیں فوری طور پر کراچی منتقل کر دیا جائے، اور یوں تم 1 سال قبل لاہور سے کراچی آ گئیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی سے متعلق تمام اہم سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ ہم نے تو وہ راز بھی بتا دیے ہیں جو تمہارے والد نے تم سے چھپا کر رکھے ہیں۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکے۔ اچھا ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ پھر کچھ عجب ہوا، ابھی وہ آخری جملے پر نظر ڈال ہی رہی تھی کہ لفظ اڑنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صفحہ ایسا ہو گیا جیسے اس پر کچھ لکھا ہی نہ ہو۔ یہ داستان تو کافی لمبی تھی، 20-22 صفحات پر مشتمل۔ اس نے جلدی جلدی ورق الٹے، لیکن اب کسی صفحے پر کچھ نہ تھا، کوئی تحریر نہ تھی، کوئی جملہ نہ تھا، کوئی لفظ نہ تھا۔ وہ ڈائری پہلے کی طرح کوری ہو گئی تھی۔ تانیہ اس ڈائری کو پکڑے دیر تک محو حیرت رہی۔ اس کی زندگی کیا تھی؟ فسانہ، عجائب تھی۔ اب کوئی ایسی بات نہ تھی جو اسے معلوم نہ ہو، لیکن کہاں؟ ابھی اسے معلوم ہی کیا تھا؟ ابھی تو کئی باتیں صیغہ راز میں تھیں۔ اس کا بھائی کہاں تھا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ اسے معلوم نہ تھا۔ اس سے انتظار کرنے کو کہا گیا تھا، وقت آنے پر بتانے کو کہا گیا تھا۔ راؤ احمد علی کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس لالچی شخص نے اس کے باپ کی زندگی میں کیسا زہر گھول دیا تھا؟ ساری جائیداد پر اسی کا قبضہ تھا، پھر بھی اسے سکون نہ تھا۔ بڑے بھائی کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھوتے ہیں، بالآخر وہ گھڑے ہی ان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہر ظالم کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر رات کا ایک سویرا ہوتا ہے۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے والد نے اپنے آپ پر کس قدر ظلم کیا تھا۔ بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اسے مرحوم کیا، پھر اس سے خود محروم ہوئے۔ اس بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارنا گوارا کر لی۔ اس کے باپ کس قدر عظیم ہیں، ایسی قربانی تو کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے نہ دی ہوگی۔ میرے باپ، میرے عظیم باپ، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہوں، آپ کی محبت کو سلام کرتی ہوں، آپ کے جذبہ ایثار کی قدر کرتی ہوں، لیکن مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے۔ آپ نے مجھے اپنا ہمراز کیوں نہ بنایا؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر اسے سارے حالات کا علم ہو گیا تو یہ لڑکی ہے، پریشان ہو جائے گی، الجھ جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راز کو راز نہ رکھ سکے۔ دشمن جان کے در پہ ہے، جانے وہ کب وار کر جائے۔ یہی سوچا ہوگا نا آپ نے؟ آپ نے بحیثیت باپ تو ٹھیک سوچا، لیکن مجھے میری سوچ سے محروم کر دیا۔ اولاد کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، کوئی فرض بنتا ہے۔ آپ نے اب تک اپنا فرض نبھایا، اب میں اپنا فرض نبھاؤں گی۔ میرا انتظار کیجیے، میں آ رہی ہوں۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گی، اپنی زمین کا 1 فٹ ٹکڑا بھی کسی کے قبضے میں نہیں جانے دوں گی۔ آپ بے فکر ہو جائیے، میں اپنے بھائی کو تلاش کروں گی۔ آپ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، میں تو جوان ہوں، لڑکی ہوں، تو کیا ہوا، میں آپ کو لڑکا بن کر دکھاؤں گی۔ اب آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح کی باتیں سوچتی رہی۔ اسے اپنے باپ پر بہت ترس آ رہا تھا، وہ ظالم چچا پر بے حد غصہ۔ وہ کافی دیر تک پیچ و تاب کھاتی رہی، پھر ایک مصمم ارادہ کر کے اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لاہور جائے گی۔ وہ ابھی تک بڑی فرما برداری سے ہر فیصلہ مانتی چلی آ رہی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی کی بات نہیں مانے گی۔ وہ کرے گی جو اس کے دل میں آئے گا۔ اس کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے
اور اب طوفان پر بند باندھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ انکل عامر نے اسے منع کیا تھا کہ وہ بھول کر بھی لاہور ٹیلی فون نہ کرے، جب بھی فون کریں گے وہ خود ہی کریں گے۔ ان کی اس ہدایت پر وہ مسکرائی، بڑے پرعزم انداز میں اٹھی، سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیلی فون کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور انکل عامر کے گھر کا ٹیلی فون نمبر نہایت اطمینان سے ملانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ادھر گھنٹی بجنے لگی۔ کئی گھنٹیاں بجنے کے باوجود اس نے ریسیور نہ اٹھایا۔ کئی گھنٹیاں بجنے کے بعد کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو اسے تشویش ہوئی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت انکل عامر گھر پر نہیں ہوں گے، کالج گئے ہوں گے، لیکن گھر میں گھر کے دیگر افراد تو ہوں گے، لیکن اس وقت تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ پھر اس سے خیال آیا ہو سکتا ہے غلط نمبر مل گیا ہو۔ اس خیال کے تحت اس نے دوبارہ نمبر ملایا، مگر نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 بار بیل ہوتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ تانیہ نے مایوس ہو کر فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی طبیعت میں ایک عجیب ہیجان سا تھا۔ وہ اڑ کر لاہور پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہر اس راز سے آگاہ ہو چکی ہے جو آج تک چھپایا گیا ہے۔ اس کے دل میں لاوا ابل رہا ہے۔ وہ کسی قیمت پر اپنے سفاک چچا کو نہیں چھوڑے گی، وہ انہیں شوٹ کر دے گی۔ تانیہ نے بیڈ پر اپنا تکیہ درست کیا، پھر ڈائری اٹھا کر لیٹ گئی۔ وہ ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھ کر کچھ دیر آنکھیں بند کر کے لیٹنا چاہتی تھی۔ ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھتے رکھتے ایسے ہی اس کے صفحات کو تیزی سے پلٹ کر دیکھا، تب اسے اچانک ان صفحات کے درمیان کہیں سرخی سی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی ایک ایک وقت پلٹ کر وہ صفحہ نکالا۔ وہ ایک چھوٹا سا 28 کے برابر سرخ دھبا تھا۔ یہ بالکل تازہ خون تھا۔ ڈائری بند ہونے کی وجہ سے خون دوسرے صفحے پر بھی لگ گیا تھا اور صفحے کی پشت پر بھی جھلک آیا تھا۔ یہ خون کہاں سے آیا؟ وہ اس خون کو دیکھ کر سہم گئی۔ تب اچانک اس کے دل میں وہ جان لیوا خیال آیا، لیکن اس قیامت خیال کو فوراً ذہن سے جھٹک دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کے باپ کا خون نہیں ہو سکتا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس خون کے دھبے کو دیکھ کر اسے راؤ شمشاد علی کا خیال کیوں آیا۔ یہ خیال جس طرح بھی آیا، بہرحال اسے بے چین کر گیا، اس کی روح میں کانٹے بھر گیا۔ پھر وہ خون دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہونے لگا۔ کچھ دیر میں ہی صفحہ ڈائری سے مٹ گیا۔ اس نے ڈائری کے اوراق پر دوبارہ تیزی سے نظر ڈالی، لیکن اب ڈائری پھر سے سادہ ہو چکی تھی۔ اس نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھی اور پھر تیزی سے انکل عامر کا ٹیلی فون نمبر ملانے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد ادھر بیل ہونے لگی مگر فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ تب اس نے افضل کے دفتر فون ملایا۔ 2-3 گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے افضل نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ افضل کی آواز پہچان کر تانیہ بولی، بھائی میں بول رہی ہوں۔ تانیہ: جی تانیہ خیرت؟ جی بھائی خیریت ہے۔ آپ میرا ایک کام کر دیں، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں۔ آپ کسی بھی فلائٹ سے میری سیٹ کنفرم کرا دیں۔ سیٹ تو مل جائے گی، لیکن یہ آپ کو لاہور جانے کی کیا سوچی؟ افضل نے پوچھا۔ بس میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آدمی بھیج کر سیٹ کا انتظام کرواتا ہوں، اسی اثنا میں آپ جانے کی تیاری مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت شکریہ، وہ ممنون ہو کر بولی۔ ہیلو، افضل نے جلدی سے کہا۔ جی، آپ نے خالہ سے بات کر لی؟ انہوں نے آپ کو اکیلے جانے کی اجازت دے دی؟ نہیں بھائی، میں نے خالہ سے ابھی بات نہیں کی، ابھی نیچے جا کر انہیں بتاتی ہوں، انہیں راضی کرتی ہوں، آپ بس میرے ٹکٹ کا انتظام کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اور جیسے ہی کوئی انتظام ہو جاتا ہے میں فون پر بتاتا ہوں۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ تانیہ نے ریسیور رکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ نیچے پہنچی تو دردانہ کو کچن میں مصروف پایا۔ وہ کچن میں جھانک کر خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ فرزانہ نظر کا چشمہ لگائے کوئی موٹا سا ناول پڑھنے میں مصروف تھیں۔ تانیہ بہت خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تانیہ کو ان کے قریب پا کر خالہ فرزانہ نے ناول پرے پھینکا اور مسکرا کر بولی، سو کر آ رہی ہو؟ نہیں خالہ، اس کے لہجے میں بڑی اداسی تھی۔ تانیہ خیر تو ہے؟ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ خالہ، میں نے بھائی کو فون کر کے جہاز کا ٹکٹ منگوایا ہے، میں لاہور جانا چاہتی ہوں۔ ہائے،
خالہ فرزانہ نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہا، کب اور کیوں؟ آج چاہے جس فلائٹ کا ٹکٹ مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ فرزانہ ایک دم فکر مند ہو گئی۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے انکل عامر نے تمہارے بارے میں کیا کہہ رکھا ہے؟ میں جانتی ہوں، تانیہ نے کہا، یہی نہ کہ مجھے یہاں سے کہیں جانے نہ دیا جائے۔ ہاں یہی، خالہ فرزانہ نے الجھے لہجے میں کہا۔ خالہ انکل عامر میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ تانیہ کا عجیب انداز تھا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ خالہ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کاش آپ میرے بارے میں کچھ جانتی، آپ کو سب کچھ بتا سکتی۔ میں سمجھی نہیں۔ لاہور سے واپس آ کر سمجھاؤں گی۔ اس نے ایسے ہی ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لاہور جانے کے بعد وہ وہاں سے واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ خالہ فرزانہ بڑی پیاری خاتون تھیں، تانیہ کو ان سے محبت ہو گئی تھی۔ خود خالہ فرزانہ اس پر کیا کم جان چھڑکتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ لاہور کے بعد وہ انہیں بہت مس کرے گی۔ کوئی 3 بجے کے قریب افضل کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ کنفرم کروا دی ہے، وہ جانے کی تیاری کرے، وہ خود اسے پھر ایئرپورٹ چھوڑ دے گا۔ تانیہ کے اچانک لاہور جانے کے ارادے سے خالہ فرزانہ پریشان ہو گئی تھی۔ عامر نے زندگی میں پہلی بار کوئی ذمہ داری سونپی تھی، وہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانا چاہتی تھیں۔ وہ تانیہ کا بے حد خیال رکھتی تھیں۔ وہ اسے 1 منٹ کو بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اگر جاتی تھی تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے اور کب آئے گی۔ ویسے خود تانیہ نے انہیں اس معاملے میں قطعاً پریشان نہ کیا تھا۔ وہ فرما بردار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس سلجھی لڑکی کے دماغ میں اب جانے کیا خناس سمایا تھا کہ وہ اچانک لاہور جانے پر تل گئی تھی۔ سیٹ بھی کنفرم ہو گئی تھی اور وہ اوپر سوٹ کیس میں ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ اس دوران خالہ فرزانہ عامر کو کئی مرتبہ فون کر چکی تھیں، مگر وہاں کوئی فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ محسوس ہوتا تھا جیسے گھر بند کر کے سب لوگ کہیں چلے گئے ہوں۔ خالہ فرزانہ بہت دیر سے پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ ان کا دل مضطرب تھا۔ وہ عامر کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھیں، مگر لائن مل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر خالہ فرزانہ جانے کیوں مسکرا دیں۔ بڑی پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ عامر اور وہ شاید 2 مختلف کہکشاؤں کے ستارے تھے۔ پوری زندگی گزار دی ایسے ہی بغیر لائن ملے۔ ان کی نظر بار بار ٹیلی فون کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ اضطراب میں اب تک کئی پان کھا چکی تھیں۔ جب بھی پریشان ہوتی پان کھانے لگتی۔ پھر اچانک ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف انکل عامر تھے۔ عامر، ادھر سے رنج میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ عامر آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ لہجے میں بے قراری تھی۔ میں ماڈل ٹاؤن گیا ہوا تھا۔ میں موقع نکال کر گھر آیا ہوں تاکہ تمہیں فون کر سکوں۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خالہ فرزانہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بہت بری خبر ہے فرزانہ، ادھر سے بڑے ٹھنڈے اور گہرے سانس کی آواز سنائی دی۔ اللہ رحم کرے۔ خالہ فرزانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ تانیہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اسے لاہور بھیج دو۔ آخر کیوں؟ فرزانہ، اس کے والد راؤ شمشاد علی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہیں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ دھماکہ خیز انکشاف ہوا۔ ہائے اللہ! خالہ فرزانہ نے اپنا دل پکڑ لیا۔ عامر، یہ کتنا عجیب اتفاق ہے۔ کیا عامر بات کو سمجھ نہ پائے؟ وہ خود لاہور جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ بک ہو چکی ہے اور اس وقت وہ اپنا سامان پیک کر رہی ہے۔ میں دراصل اس سلسلے میں تم سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی کہ اسے بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، تم ایسا کرو کہ اسے آنے دو، میں ایئرپورٹ سے اسے لے لوں گا۔ اب مجھے یہ بتا دو کہ اسے موت کی اطلاع ابھی دوں یا لاہور آنے کے بعد؟ میرا تو خیال ہے کہ اسے اس کے والد کی موت کی اطلاع مل چکی ہے۔ وہ کیسے؟ عامر حیران ہوئے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اچانک اس کا لاہور کے لیے عازم سفر ہونا اور اس کے چہرے کی اداسی اس بات کی غماز ہے کہ اس کے دل نے اس حادثے کو کسی نہ کسی طرح محسوس کر لیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، عامر حیران ہو کر بولے۔ فرزانہ، تم یوں کرنا، چلتے وقت اس احساس کو گہرا کر دینا، پھر میں جب یہاں سے تفصیل بتاؤں گا تو وہ اس وقت تک خود کو سنبھال چکی ہوگی۔ اچھا تم اسے بلا دو، میں اسے بتا دوں کہ ایئرپورٹ پر میں اسے لینے آؤں گا، اس سے فلائٹ نمبر وغیرہ پوچھ لوں۔
شام کو جب تانیہ گھر سے رخصت ہونے لگی تو خالہ فرزانہ نے اسے گلے سے لگا کر بس اتنا کہا، اپنے دل کی گواہی پر لاہور جا رہی ہو تو اب اس دل کو قابو میں رکھنا، حوصلے سے کام لینا، شاید ایئرپورٹ پر کوئی بری خبر سننے کو ملے۔ میں اس بری خبر کے لیے تیار ہوں خالہ، مجھ میں بڑا حوصلہ ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ یہ کہہ کر افضل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی نے ایئرپورٹ کی طرف رخ کر لیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر عامر اس کے منتظر تھے۔ تانیہ کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ ان کا جی چاہا کہ تانیہ کو بے اختیار لپٹا کر رو پڑیں۔ مرنے والا رشتہ دار کے علاوہ اس کا بہت پیارا دوست اور آنے والی مرنے والے کا خون تھی، اسے لپٹا کر نہ روتے تو پھر کسے لپٹا کر روتے۔ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا۔ انہوں نے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے گلے لگایا اور بولے، کیسی ہو تانیہ؟ تانیہ نے جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی جرأت سے بولی، میرے بابا کی موت کیسے ہوئی؟ یہ جملہ سن کر عامر گڑبڑا گئے۔